کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحا قدم بھرتی ہے یہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے بے حد کرم اور احسان کے نتیجے میں آج کل ہم ماہ رمضان سے گزر رہے ہیں۔ یہ روحانیت کا موسم بہار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا ہے۔ اس مہینے کی برکات بے شمار ہیں، تذکرہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک شعر سے میں اس کا آغاز کرتا ہوں جس میں آپ نے فرمایا کہ چل رہی ہے نسیم رحمت کی، جو دعا کیجیے قبول ہے آج۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے غیر معمولی طور پر انسانی قلوب پر اترتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں لے جاتے ہیں، جہاں ایک عاجز بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تو برکتوں کی اماجگاہ ہے یہ مہینہ، اس کا ہر دن اور ہر لمحہ ببرکت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ ہماری نظر اٹھتی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ہمارے آقا و مولا جس طرح آپ ماہ رمضان گزارتے تھے اور آپ کے صحابہ آپ کی تقلید کرتے تھے، وہی انداز ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ پھر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت سے زمانے کا امام بنایا، مسیح موعود بنایا، امام وقت بنایا۔ تو آپ نے جس طرح رمضان المبارک میں اپنے اوقات کو بسر کیا، وہ بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ پھر اس دور میں اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو جو خلافت کی عظیم نعمت عطا کی ہے، اس کا ثمرہ، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہر خطبہ جمعہ میں، ہر موقع پر جہاں ممکن ہو، رمضان المبارک کی برکات کا ذکر فرماتے ہیں، اور قدم قدم پر ساری جماعت کی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ساری دنیا کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ کس طرح انہیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جس کو کہتے ہیں کہ گنگا بہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے دریا اور سمندر ٹھاٹھے مار کے آئے ہوئے ہیں۔ تو مومن کا کام ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اپنے خطبات میں جن امور کی نشاندہی فرماتے ہیں، ان کو غور سے سننا، سمجھنا، یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا، یہ وہ طریق ہے جس سے ہم واقعی طور پر اس ماہ رمضان کو، جو روحانیت کا موسم بہار ہے، اپنے لیے واقعی روحانیت کا ایک مہینہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے طریقے ہیں، وقت مختصر ہے، لیکن میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے بڑا ذریعہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور نمازیں پنجگانہ باجماعت باقاعدہ تضرع کے ساتھ ادا کرنا، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے نماز تہجد سے، کہ جب انسان نصف شب کے بعد جب اٹھ کر اپنے آرام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہو جاتا ہے، تو وہ نماز تہجد ہے۔ ایک ایسی خلوت کی نماز جس میں بندے اور خدا کے درمیان کوئی روک نہیں رہتی،
اللہ تعالیٰ کا بندہ اپنی عاجزی اور انکساری اور گناہوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے اذن سے کہتے ہیں کہ تم مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ تو یہ کیفیت ہے تہجد کی، جس کا خاص طور پر قرآن مجید میں ذکر آیا اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل میں بھی نظر آتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ تو انہی موضوعات کے بارے میں چند ایک اور باتیں میں آج کی گفتگو میں شامل کرتا ہوں۔ قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا، اللہ تعالیٰ سے قرب کی التجا کرنا ہے۔ تہجد سب سے کامیاب ترین اور مجرب نسخہ ہے۔ پھر اس کے بعد نمازوں کا التزام، مسجدوں میں کثرت کے ساتھ جانا اور اقامت صلاۃ جو مومنوں کی خوبی ہے، اس کو اپنی زندگی میں واقعی طور پر قائم کر دینا۔ اقامت کا مطلب ہے نماز کو قائم کرنا، گویا نماز میں کوئی بھی کسر اور کوئی کوتاہی اور کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر ذرا بھی سستی ہو تو اس کو ٹھیک کر لیا جائے، اس کا نام اقامت صلاۃ ہے۔ تو اس اقامت صلاۃ کا اہتمام کرنا یہ رمضان میں ہونا چاہیے۔ مساجد کو آباد کیا جائے، مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، وہاں پر جا کر انسان کے دل میں خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں خدا کے گھر میں آ گیا ہوں۔ ایک سوالی بن کر جب وہ اپنی جھولی کھولتا ہے اور پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ تو مساجد میں جائیں، مساجد کے آداب کا خیال رکھیں۔ پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ذکر میں ایک بہت بڑی ذمہ داری انفاق فی سبیل اللہ کی ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے رستے بے شمار ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنا، دین اسلام کی اشاعت کے لیے خرچ کرنا، مساجد کی تعمیر کے لیے خرچ کرنا، اور جماعتی ضروریات کے لیے چندے ادا کرنا، اور اس کے علاوہ پھر غریبوں کی مدد کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ تو سب کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اللہ کے رستے میں اپنے کمائے ہوئے مال کو خرچ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا نیکی کا ذریعہ ہے جو رمضان میں ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ پھر قرآن مجید سے استفادہ لازم ہے۔ قرآن مجید کا نزول ہی رمضان کے مہینے میں ہوا، اور اس لحاظ سے ایک خاص تعلق رکھا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں تلاوت کا بے حد باقاعدگی کے ساتھ التزام کرنا ضروری ہے۔ اور تلاوت سے یہ صرف مراد نہیں کہ انسان اٹھے اور چند آیات تلاوت کر لے۔ تلاوت اچھی تفصیلی ہونی چاہیے اور اس کے لیے وقت دینا چاہیے۔ عام طور پر معمول سنا جاتا ہے، اور بڑا اچھا معمول ہے کہ کم از کم ایک سپارے کی تلاوت ہر روز کر لینی چاہیے، اور صبح کے وقت تلاوت کی جائے، اس معمول بنا لینا چاہیے۔ صبح کے وقت نہ ہو سکے دن کے اوقات میں کریں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کم بھی کبھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کا۔ اس کے علاوہ تلاوت کرتے ہوئے یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، ضرور کہنی چاہیے کہ تلاوت صرف لفظوں کی ادائیگی کا نام نہیں۔ تلاوت سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس توجہ اور احتیاط کے ساتھ پڑھے کہ وہ سمجھ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا نصیحت دے رہا ہے جس پر مجھے عمل کرنا چاہیے۔ تو اس لیے تلاوت کرتے ہوئے قرآن مجید کے ترجمے پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ جن کو ترجمہ نہیں آتا، ان کے لیے بڑا آسان طریق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی طرف سے شائع ہونے والے قرآن مجید میں ہمیشہ قرآن مجید کے متن کے ساتھ اس کے ایک طرف ترجمہ آتا ہے، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی، اور دنیا کی بے شمار زبانوں میں تراجم موجود ہیں۔ تو طریق یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ تلاوت کرنے لگے ہیں، جتنا حصہ بھی آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو اس کا ترجمہ نہیں معلوم یا پوری طرح یقین نہیں یا واضح نہیں، تو اس تلاوت ختم نہ کریں، بلکہ فوری طور پر ترجمے کی طرف توجہ دیں۔ اور توجہ دینے سے آپ کو پتہ لگے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا کس کلام کو پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ارشاد فرمایا ہے، کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، کن باتوں سے روکا ہے، کن باتوں کی نصیحت کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کے ساتھ اس کے ترجمے کو سمجھنا یہ بہت ہی لازم ہے، اور یہ بہت بڑا ذریعہ ہے جو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر رمضان کے اوقات میں کثرت سے
استغفار کرنا چاہیے، ایک معمول بنا لینا چاہیے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ وہ کہہ سکے، کبھی بھی یہ جرات کر سکے کہ مجھے استغفار کی ضرورت ہے، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طالب نہیں ہوتا۔ ہم تو فقیر ہیں اس در کے جس کا در کبھی بند نہیں ہوتا، تو اس اللہ تعالیٰ کے حضور گرتے ہوئے استغفار کرنا چاہیے۔ نوافل کو کثرت سے ادا کریں، نمازیں تو فرض ہیں، ان کے ادا کرنا تو فرض ہے، فرضیت ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک بات جو حدیث میں آتی ہے کہ ایک بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس میں ہر نیکی کی راہ کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بڑی باتیں اس بارے میں ایک آخری بات پہ اس مضمون کا حصہ ختم کروں گا کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے ایک بار اپنے ایک خطبہ جمعہ میں فرمایا کہ رمضان المبارک نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے۔ مجھے یہ فکرہ بہت ہی پسند ہے اور میں ہمیشہ اکثر اوقات اپنی تقاریر میں اس کا بیان کرتا ہوں۔ اتنا پرلطف فکرہ ہے کہ رمضان المبارک نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے۔ جس طرح یہ روحانیت کا مہینہ ہے، روحانیت کو پیدا کرتا ہے، تو ہر نیکی ایک بیج کی مانند ہے، اور نیکیوں کے بیج بونے کا وقت کون سا ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں انسان نیکیاں، نئی سی نئی نیکیاں اختیار کرے، ان کو باقاعدہ کرتا رہے اور پھر اس پر دوام اختیار کرے، تو دیکھیں کہ ایک انسان کے اندر ایک رمضان سے گزرنے کے بعد روحانی لحاظ سے غیر معمولی تبدیلی اور بہتری نظر آئے گی۔ تو اس لحاظ سے یہ مہینہ جس کو میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ روحانیت کا مہینہ ہے، روحانیت بڑھانے کا مہینہ ہے، تو حقیقت میں یہ ایک ماہ رمضان روحانیت کا موسم بہار بن جاتا ہے۔ اب اگر ذرا توجہ کریں ہم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے، اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، حدیث اس بارے میں بڑی پڑی ہیں۔ اتنی لمبی تہجد کی نمازیں، نوافل کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، سوج جایا کرتے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے کو گناہ تھے ہی نہیں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، پھر آپ اتنی التجا کیوں کرتے ہیں؟ اتنا سوز و گداز کس وجہ سے ہے؟ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یاد رکھنے کے لائق ہے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ اگر میرے مولا نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے کہ مجھے بخشش کی میرا وعدہ دیا ہے، میرے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، تو کیا میرا فرض نہیں بنتا کہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک عبد شکور بنوں؟ تو دنیا میں پیدا ہونے والے انسانوں میں سے سب سے عظیم انسان جو عبد شکور تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ تو آپ تہجد کا، نماز کا، نوافل کا، زکوٰۃ کا اور نیکی کا، ہر نیکی کی راہ کو اختیار کرنے کا انداز اگر سیکھنا ہے کسی نے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے۔ آپ کے روزوں کا ذکر آتا ہے، اس بارے میں بھی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ آپ کی نمازوں کا ذکر آتا ہے، آپ کی دعاؤں کا آتا ہے۔ تو اس ماہ رمضان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے۔ انسان نے کسی بھی نیکی کے میدان میں ترقی کرنی ہو تو ایک وجود جو ان کے لیے دلیل راہ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ تو اس لیے رمضان کے مبارک ایام میں سیرت النبی کی کتابوں کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا اور غور کرنا اور ان کے پیمانے پر اپنے آپ کو تولنا یہ بڑا ضروری ہے۔ تو یہ اس کی تفصیل میں جائے بغیر کہ کس کس بات کو کرنا چاہیے، یہ ایک بنیادی بات سامعین کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، ان کی زندگی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں رمضان کا بھی مہینہ ہے، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ 23 مارچ کا دن بھی ہے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یوم مسیح موعود کہلاتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر ایک جماعت کی تعمیر کا آغاز کیا، اس کی بنیاد رکھی۔ تو جماعت احمدیہ جو عالمگیر امن کے علمبردار ہے اور ساری دنیا میں امن کے پیغام کو پھیلانے میں دن رات مصروف ہے، اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان کیسے گزرتا تھا؟
یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، اور جب میں نے اس پر غور کیا تو مجھے چند ایک حوالہ جات سامنے آئے جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے صاحبزادے تھے، انہوں نے اپنے جو مجموعہ سیرت کی کتاب لکھی ہے سیرت المہدی، اس کے اندر ایک حوالہ ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ 1895 میں مجھے تمام ماہ رمضان قادیان میں گزارنے کا اتفاق ہوا، اور میں نے تمام مہینہ حضرت صاحب کے پیچھے نماز تہجد اور تراویح ادا کی۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ وطر اول شب میں پڑھ لیتے تھے اور نماز تہجد 8 رکعت 2 رکعت کر کے آخر شب میں ادا فرماتے تھے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ جس میں آپ ہمیشہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی کی تلاوت فرماتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے، اور رکوع و سجود میں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اکثر پڑھتے تھے۔ ایک ایسا نسخہ ہے جو سب کو یاد رکھنا چاہیے، یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث۔ ایک گناہگار انسان کی کیفیت کو کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے، یہ دعا اس کا نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خطاب کرتے ہوئے کہا جائے کہ اے اللہ، تو بخشنے والا ہے، تو زندہ خدا ہے، تو اپنی ذات میں قائم ہے، تو غفار ہے، تو محسن ہے، تو مہربان ہے، اور فرمایا یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث۔ بہت ہی مؤثر الفاظ ہیں جو ہمیشہ زبان پر رہنے چاہیے۔ اور روایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسی آواز سے پڑھتے تھے کہ آپ کی آواز میں سن سکتا تھا۔ نیز آپ ہمیشہ سحری نماز تہجد کے بعد کھاتے تھے، اور اس میں اتنی تاخیر فرماتے تھے کہ بعض دفعہ کھاتے کھاتے اذان ہو جاتی تھی، اور آپ اذان کا وقت آ جاتا تھا، اور آپ بعض اوقات اذان کے ختم ہونے تک کھانا کھاتے رہتے تھے۔ تو یہ ایک انداز ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کا رمضان میں کس طرح آپ نے سحری اور افطار اور دوسری باتوں کا اہتمام کیا۔ ایک اور بات بڑی قابل ذکر ہے، اور یہ بات کتاب البریہ میں ذکر کی ہے آپ نے خود۔ آپ نے فرمایا، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کس طرح رمضان المبارک سے بڑی وابستہ تھی۔ دعاؤں میں آپ ہمیشہ مصروف رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ غیر معمولی طور پر آپ نے نفلی روزوں کا اہتمام کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی برکات اور انوار سے نوازا، جس کا ذکر آتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پیش کرتا ہوں۔ عبارت کے الفاظ ہیں کہ 1875 کے آخر یا 1876 کے شروع میں ایک بزرگ معمر پاک صورت آپ کو خواب میں ملا، اور اس نے یہ ذکر کر کے کہ کسی قدر روزے انوار سماوی کی پیشوائی کے لیے رکھنا سنت خاندان نبوت ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میں سنت اہل بیت کو بجا لاؤں۔ چنانچہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ چنانچہ آپ نے 8 یا 9 ماہ تک خفیہ طور پر روزے رکھنے کا مجاہدہ کیا۔ ذرا اندازہ کریں اور تصور کریں کہ اس خواہش میں کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جاؤں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا غلامی کے مقام پر پہنچ جاؤں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سنت کے مطابق 8 یا 9 ماہ تک خفیہ طور پر روز رکھنے کا مجاہدہ کیا، لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور جس کا ذکر کرتے ہوئے آپ ایک موقع پر خود فرماتے ہیں کہ سو میں نے کچھ مدت تک التزام صوم کو مناسب سمجھا، مگر ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ اس امر کو مخفی طور پر بجا لانا بہتر ہے۔ پس میں نے یہ طریق اختیار کیا کہ گھر سے مردانہ نشست گاہ میں اپنا کھانا منگواتا تھا، اور پھر وہ کھانا پوشیدہ طور پر بعض یتیم بچوں کو، جن کو میں نے پہلے سے تجویز کر کے وقت حاضری کے لیے تاکید کر دی تھی، دے دیتا، اور اس طرح تمام دن روزے میں گزارتا، اور بجز خدا تعالیٰ کے ان روزوں کی کسی کو خبر نہ تھی۔ پھر 2-3 ہفتے کے بعد مجھے معلوم ہوا
کہ ایسے روزوں سے جو ایک وقت میں پیٹ بھر کر روٹی کھا لیتا ہوں مجھے کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی، بہتر ہے کہ کسی قدر کھانے کو کم کروں۔ یعنی ایک روٹی کھاتے تھے، پھر خیال کیا کہ اس سے بھی کم کرنی چاہیے، کیونکہ ایک روٹی سے تو ایک سارا دن بآسانی گزر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں آپ نے کیا کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سو میں نے اس روز سے کھانے کو کم کرتا گیا، یہاں تک کہ میں تمام دن رات میں صرف ایک روٹی پر کفایت کرتا تھا، اور اسی طرح میں کھانے کو کم کرتا گیا، یہاں تک کہ شاید صرف چند تولہ روٹی میں سے 8 پہر کے بعد میری غذا تھی۔ غالباً 8 یا 9 ماہ تک میں نے ایسا ہی کیا، اور باوجود اس قدر قلت غذا کے کہ وہ 2-3 ماہ کا بچہ بھی اس پر صبر نہیں کر سکتا، خدا تعالیٰ نے مجھے ہر ایک بلا اور آفت سے محفوظ رکھا۔ اور اس قسم کے روزے کی عبادات میں سے جو میرے تجربہ میں آئے وہ لطیف مکاشفات ہیں جو اس زمانے میں میرے پر کھلے۔ ان مجاہدات کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مکاشفات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی خبروں بڑی تسلسل کے ساتھ، بڑی کثرت کے ساتھ آپ کو عطا ہوئی۔ اور باقی خوبیوں کا دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ چنانچہ بعض گزشتہ نبیوں کی ملاقاتیں ہوئیں، اور جو اعلیٰ طبقے سے اولیاء اور اس امت میں گزرے ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ اور پھر فرماتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے کہ ایک دفعہ عین بیداری کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، اور یہ خواب نہ تھی بلکہ بیداری کی ایک قسم تھی۔ غرض اس طرح پر کئی مقدس لوگوں کی ملاقاتیں ہوئیں جن کا ذکر کرنا موجب تطویل ہے۔ میرے لیے بھی وقت کے لحاظ سے اس سے مزید لمبا حوالہ پیش کرنا ممکن نہیں، کیونکہ حوالہ بہت ہے، لیکن آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں ہمارے سامنے وہ نمونہ پیش کیا ہے کہ جو ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ آپ نے اس نمونے کی تقلید کی جو آپ کے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا، اور آپ نے اس زمانے میں اس کی تقلید اس عاجزانہ اور خاکسارانہ انداز میں کر کے سب کے لیے یہ سبق چھوڑا ہے کہ نیکی کی سب راہوں کو اختیار کرنا چاہیے، نامعلوم کس راہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں قبول کرے۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے ہمارے آقا و مولا کا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر آپ کے غلام صادق اور ہمارے آقا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو اس لحاظ سے اس رمضان کو نیکیوں اور برکتوں سے بھرنے کی ضرورت ہے، اور یہ نمونے جن کا میں اشارتاً ذکر کر سکا ہوں یہ ہمارے لیے بہت کافی ہونے چاہیے کہ ہم ہمیشہ نیکیوں کے میدان میں آگے سے آگے بڑھیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بابرکت فکرے کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر ایک راہ نیکی کی اختیار کرو۔ آپ فرماتے ہیں ہر ایک راہ نیکی کی اختیار کرو، نامعلوم تم کس راہ سے قبول کیے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اور پھر آپ کے غلام اور اپنے آقا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکی کی سب راہوں پر قدم مارنے والے ہوں، اور نیکیوں کے سب سے زیادہ قدم قدم پر بیج بونے والے ہوں، اور اپنے رمضان کو اس طرح بنا دیں کہ یہ نیکیوں سے بھرپور ہو، دن بھی اور راتیں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی آسن رنگ میں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔